رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اور مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کو۔ کس دن بخش دے؟ یوم یقوم الحساب، جب حساب کھڑا ہو، یعنی حساب کتاب قائم ہو۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور اللہ کو غافل نہ سمجھنا ان اعمال سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو مؤخر کر رہا ہے، ڈیفر کر رہا ہے ان کے فیصلے کو اس دن تک کے لیے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے مارے خوف کے۔ وانذر الناس، اور لوگوں کو خبردار کرو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن ان پر عذاب آ جائے گا، فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ رب ہمارے اس کو مؤخر کر دے ایک قریب کے وقت کے لیے، نجب دعوتک، کہ ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کا اتباع کریں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اور تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم سکونت اختیار کرتے تھے اپنے گھروں میں، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے مثال بیان کر دی ہے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہیں بڑی بڑی تدبیریں کی۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جاتے، یعنی تو انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور ایسا نہ سمجھنا، اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ واحد القہار کے سامنے۔ وتری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس دن کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، آگ اس کو لپیٹے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں اس کا مفہوم کہ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، یعنی ایک ہے باہر سے آگ لگے، ایک ہے کہ وہ کرتے کو خود آگ لگ جائے، تو اس کا کیا حال ہوگا، جسم انسان کا کس طرح سے جھلسے گا، کس طرح تکلیف ہوگی، اس کا تصور کیجیے۔ اللہم اجرنا من النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر نفس کو پورا پورا اس کی کمائی کا، جو کچھ اس نے کمایا ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے،
لینذروا بہ، تاکہ اس سے خبردار ہو جائیں، ولیعلموا، اور جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک اللہ تو صرف ایک الہ ہے، ولیذکروا اولو الالباب، اور تاکہ ہوش مند نصیحت حاصل کر لیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب کی آیات، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ یہاں واو جو ہے یہ واو تفسیری ہے، یعنی یہ کتاب یعنی قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہاں ایک بات نوٹ کیجئے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے 14ویں پارے میں ہے۔ کہ ایسا اس لیے ہے کہ بڑی ظالمانہ تقسیم جو ہے قرآن مجید کی گئی پاروں کے اندر، اور یہ دور نبوی کی تقسیم نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نہ دور خلافت راشدہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو تقسیمیں ہیں وہ صورتوں کی تقسیم ہے، آیات کی تقسیم ہے، پھر صورتوں کی تقسیم ہے، اور پھر احزاب کی تقسیم ہے۔ قرآن مجید کو 7 احزاب میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حزب تقریباً 4 پاروں کا تھا، 4 پارے، 4.25 پارے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی اکثریت کا یہ معمول تھا، تو وہ ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، اس طرح روز ایک منزل تلاوت کر کے یا ایک حزب تلاوت کر کے۔ اس کے بعد جب انحطاط آیا، تب مہینے میں قرآن مجید ختم کیا جانے لگا، تو اس کی آسانی کے لیے کوئی مصحف لیا گیا، اور اس کے صفحے گن کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور بڑی ظالمانہ تقسیم کی گئی۔ احزاب کی تقسیم میں یہ معاملہ نہیں ہے، کوئی حزب ذرا چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، لیکن کوئی صورت نہیں توڑی گئی اس میں، جبکہ پاروں کی تقسیم میں، اجزاء کی تقسیم میں صورتیں توڑ دی گئیں۔ اور اس کی سب سے جو مکروہ مثال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورت کا اس طرح تیا پانچا کیا گیا، اس کو حلیہ بگاڑ دیا کہ اس کی ایک آیت جو ہے وہ ایک طرف رہ گئی 13ویں پارے میں، اور باقی پوری سورت 14ویں پارے میں چلی گئی۔ اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کی گئی کہ چلو اس کو ادھر شامل کر دیتے، نہیں۔ رکوع کی تقسیم بھی اگرچہ بعد کی تقسیم ہے، وہ اصل میں کی گئی تھی اجمیوں کے لیے، کہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، ان کی آسانی کے لیے کہ وہ نماز میں تلاوت کرتے ہوئے رکوع کہاں کریں، تاکہ مضمون جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ یعنی سپاروں میں تو کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، لیکن رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے ہے، اور یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ کوئی مضمون ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن جس نے توڑنا ہے وہ اس طرح آیات کو جو کرتے ہیں، 30 پارے کی صورتوں کو بھی درمیان میں ایسی جگہ سے شروع کریں گے کہ اتنا غصہ آتا ہے اس وقت جو ہے کسی بھی شخص پر، کہ جب وہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ درمیان میں ایک آیت نہ اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، آدھا حصہ ایک طرف رہ گیا، آدھا حصہ دوسری طرف رہ گیا۔ جیسے سورہ غاشیہ کے اندر جو آیات ہیں، تو ایک دفعہ ایک امام صاحب نے تلاوت جو ہے اس کی شروع کی، کہاں سے شروع کی یاد نہیں آ رہی مجھے وہ آیت اب، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، یعنی اب ایک آیت پہلے چلتے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، نہ کوئی اس کا مفہوم نہ کوئی اس کا مطلب، درمیان میں شروع کر دیا اس کو بلا وجہ۔ تو یہ جو انداز ہے کہ اگر یا تو انسان کو عربی آتی ہو، انسان خود اس کے مفہوم کے مطابق جو ہے تلاوت کرے، اور اگر عربی نہیں آتی تو پھر کم سے کم ان رکوعوں کی تقسیم کو فالو کر لیں۔ تو ارشاد ہوا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کبھی تو کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ کھا پی لیں، اور ان کو طول العمل، لمبی لمبی امیدیں جو یہ باندھتے ہیں، ان کو اور غافل کر دے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا موجود تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون،
کسی کو جماعت نے، کسی امت نے، نہ تو کوئی امت اپنے وقت سے آگے نکل سکی اور نہ اس وقت معین سے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا تھا پیچھے رہ سکی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، نصیحت نازل ہوئی ہے، یاد دہانی نازل ہوئی ہے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو معاذ اللہ۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ وما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، فرمایا ہم فرشتوں کو تو حق کے ساتھ نازل کیا کرتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیا کرتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک ہم ہی نے الذکر کو نازل کیا ہے۔ الذکر کیا ہے؟ یاد، قرآن مجید، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی، اس کو ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو انتظامات فرمائے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے، جن میں سے اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے حصے ہیں ہمارے نوجوان اور بزرگ حافظ جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب ایک مضمون کوشش جو ہے وہ اور ہونے والی ہے، شروع ہو گئی ہے کہ اب انٹرنیٹ میں قرآن مجید غلط ڈالا جائے، لیکن اس کوشش میں بھی ہمارے دشمن، اللہ کے دشمن، اسی طرح ناکام ہوں گے جیسے اپنی پہلی کوششوں میں ناکام ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، سو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پچھلوں کی سنت گزر چکی۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور اس پر چڑھنے بھی لگیں تو پھر بھی کہیں گے، لقالوا، تو کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری تو نظروں کو مخمور کر دیا گیا ہے، ان کو نشہ آور کوئی چیز پلا دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، یا پھر ہم پر جادو ہی کر دیا گیا ہے، ہم جادو زدہ لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ برج کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو نمایاں ہو، اور یہ لفظ استعمال ہوتا تھا پرانی عربی زبان میں شہروں کی فصیلوں پر اونچے اونچے مینار سے بنا کر ان جگہوں پر روشنیاں لگائی جاتی تھیں تاکہ رات کو آنے والا مسافر جان لے کہ یہ ہے فصیل اور یہ ہے اس میں شہر میں اندر داخل ہونے کا راستہ۔ انہیں کہتے تھے برج، اس کی جمع ہے بروج، کیونکہ اس کا بیسک مفہوم ہے نمایاں کرنا، نمایاں ہونا۔ اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے باب تفاعل میں جا کر تبرج کا لفظ آیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر جا کر کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان خواتین سے کہا گیا، بلکہ ازواج مطہرات سے بالخصوص اور ان کے حوالے سے ان کی وساطت ہے باقی تمام خواتین، مسلمان خواتین سے، کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، قرار کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو، نمایاں نہ ہوتی پھرو جیسے اپنے آپ کو نمایاں کیا جاتا تھا دور جاہلیت میں۔ نہیں کوئی ایسا کام کرنا عورت کا جس سے وہ پرومیننٹ ہو جائے، جس سے اس کی طرف لوگوں کی نظر اٹھے، وہ سب کا سب جو ہے وہ تبرج ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مت اپنے آپ کو نمایاں کرتی پھرو جیسے نمایاں کیا جانا ہوتا تھا دور جاہلیت میں۔ تو وہی لفظ
تبرج جو ہے وہ اسی برج سے بنا ہے، نمایاں کرنا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو بنایا، پرکشش بنایا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان کی حفاظت فرمائی ہر شیطان مردود سے۔ ہمارے حافظ احمد یار صاحب، ہمارے استاد قرآن اکیڈمی کے، بہت محسن ہمارے اور بہت اچھے استاد، وہ اس پر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی عرب ملک میں کہیں گھر کا دروازہ کھلا تھا تو سامنے کوئی خاتون جو تھی وہ کام کر رہی تھی گھر کے اندر، تو کسی آدمی کو باہر سے گزر رہا تھا، ظاہر ہے وہ بھی عربی علاقہ تھا، عربی سب سمجھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تو اس نے یہ فکرہ چست کر دیا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے حفاظت بھی کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ہاں اگر کوئی چوری سے کوئی سننا چاہے تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ آسمانوں میں جو برج ہیں، نمایاں ستارے، اب کن چیزوں کو برج کہا گیا ہے، کون سے آسمان کے دروازے ہیں اور کہاں پر وہ برج ہیں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، کوئی ایسی آسمان کی حقیقت یہ بھی سائنس معلوم نہیں کر سکی کہ آسمان کیا شے ہے، تو پھر برجوں کو کیا پہچانے گی۔ لیکن بہرحال کوئی ایسی شے ہے کہ آسمان کے کوئی دروازے ہیں اور ان کے اوپر وہ برج ہیں اور ان پر چوکیدار اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ اب شیطان جو ہیں، جن، کیونکہ یہ بھی ایک نوری مخلوق ہیں، ناری مخلوق ہیں، اور ورلڈ آف انرجی میں کسی بھی جسم کے لیے موو کرنا جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں پر ڈسٹینس جو ہے ورلڈ آف انرجی میں زیرو ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کی ایکویشنز کے مطابق کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے تو اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے، ماس انفینٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی لینتھ زیرو ہو جاتی ہے، ڈسٹینس زیرو ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اب جب ڈسٹینس اس کے لیے زیرو ہو گیا تو اس کے لیے موومنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ادھر سے ادھر جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ لہذا فرشتے نور سے بنے ہیں، نور ایک انرجی ہے، روشنی ایک انرجی ہے، تو ان کے لیے موومنٹ بڑی آسان ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہیں، آگ بھی ایک انرجی ہے، ان کے لیے بھی موومنٹ بڑی آسان ہے۔ انسان کی روح یہ بھی کیا ہے، وہ یہ بھی ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، لہذا یہ بھی ورلڈ آف انرجی سے ہے، اس کے لیے بھی موومنٹ جو ہے بڑی آسان ہے، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ود ان نو ٹائم موو کر سکتی ہے۔ یہی ہم دیکھتے ہیں خواب میں، تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ جب قرآن مجید کا درس سن رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کو اونگ آتی ہے بعض اوقات، لیکن اسی اونگ میں آپ سیر بڑی دور کی کر کے آ جاتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو ایکسپیرینس ہے آپ کا کہ جسم تو آپ کا یہیں پڑا ہے، لیکن روح جو ہے وہ آپ کے نفس کے ساتھ وہاں سے ڈیٹیچ ہوئی، اور وہ ڈیٹیچ ہوئی، اب چونکہ وہ ورلڈ آف انرجی سے متعلق ایک شے ہے، لہذا وہ بڑی فاسٹ ٹریول کرتی ہوئی پاکستان کا بھی چکر لگائے گی، والدین سے بھی ملائے گی، دوستوں احباب سے بھی ملائے گی، پھر واپس بھی آ جائے گی۔ آپ گھڑی پہ دیکھیں گے تو اونٹ شاید جو ہے وہ 4 سیکنڈ کی ہوگی۔ ابھی آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سوئے نہیں، آپ یوں سارے ہلا ہی رہے تھے۔ تو اب یہ شیطان جو تھے کیا کرتے تھے، اور اب بھی کرتے ہیں، کہ شیاطین جو ہیں یہ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو آرڈرز ایشو کر چکا ہوتا ہے فرشتوں کو، ان میں سے کچھ آرڈرز جو ہیں وہ کچھ فائلیں جا کے پڑھ لیتے ہیں، اور وہ فائلیں پڑھ کے فٹافٹ جو ہے ٹیلی فون کھڑکا دیتے ہیں نیچے اپنے جو بھی ان کے موکلین ہوتے ہیں، جادو کا کام کرنے والے، ٹونے کا کام کرنے والے، نجوم کا علم رکھنے والے اور دکانیں چمکانے والے، فوراً ان کو اطلاع دیتے ہیں فلاں کام ایسے ہوگا، فلاں کام ایسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ یوں آ چکا ہے۔ اب جو نیچے ان کے چیلے چانٹے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ اس طرح یہ سارا جو نجوم کا علم ہے اور سارا دھندا جو ہے وہ چلتا ہے،
اور اس کے جو اصل سرپرست ہوتے ہیں اس سارے دھندے کے وہ کون ہوتے ہیں؟ یہی شیاطین جن۔ ہوا کیا کہ جب وحی کا آغاز ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، تو آسمانوں پر پہرے بہت سخت ہو گئے، اور یہی انہیں پریشانی تھی جنات کو کہ اوپر ہم جاتے تھے، کبھی کبھی ہم کچھ نہ کچھ خبریں جو ہیں وہ وہاں سے لے آتے تھے، کسی فرشتے سے اٹ پٹ کی اور اس سے کچھ پوچھ لیا اور پھر نیچے جو ہے وہ اطلاع دے دی۔ اب ہم ذرا آسمان کے قریب جانے لگتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ دیکھتے وہ انگارہ جو ہے وہ شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا، چکر کیا ہے؟ پھر جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، ایک وادی کے اندر آپ سفر میں تھے، تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن کو سنا تو ان کو ہون لگ گیا پتہ، وی گاٹ کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ کلام تھا جس کو اللہ تعالیٰ زمین پر حفاظت کے ساتھ اتارنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاس نہیں پھٹکنے دیا، تو ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ۔ ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ان کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے۔ یعنی ایک نارمل حفاظت ہے جو اللہ نے کی ہے کہ ایک حد سے زیادہ تو آسمان تک انہیں آسمان سے اوپر جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ پھر مزید حفاظت یہ ہوئی کہ اس سے نیچے بھی اب سارا کا سارا جو راستہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اپروچ تھی وحی کی، وہ ساری جو ہے وہ فرشتوں کے پہرے میں ہوتی تھی، اور اس میں کوئی شیطان جو ہے اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس میں ایڈیشن نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس میں سے بات جو ہے وہ اڑا نہیں سکتا تھا، کوئی حرف اس کا ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ ساری چیز تھی جو اس میں بعد میں ہوئی۔ یہاں اس کا جنرل پرنسپل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر برج بنائے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے، اور ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان مردود سے۔ الا من استرق، ہاں جو کوئی اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ اڑاتا ہے، چوری سے سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا اور اس پر پہاڑ بھی ہم نے رکھ دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں ہر سنجیدہ چیز اگا دی، یعنی وزن والی چیز، پرپز فل چیز جو ہے اس میں اگا دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کرتے ہیں، یعنی اس زمین پر بسنے والا ہر جاندار اپنا رزق پاتا ہے اسی زمین سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اب وہ لوگ دیکھ لیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم اندھی ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میرے جیسے گنجے کو ناخن نہیں دیتا جیسے کہ میں اپنا سر ہی نہ کہیں سارا کا سارا نوچ لوں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی اپنے رزق کو تقسیم کرتے ہوئے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے کچھ دے دیا جائے، اور جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ دے دیا تو یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا عام طور پر۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان میں سے پانی نازل کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے تمہیں سیراب کریں، اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی تو ہیں کہ جو زندگی دیتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہم انہیں بھی جانتے ہیں، اور جو تم سے بعد آنے والے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی تو ہے کہ جو ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، بے شک وہ حکمت والا، جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم قال ربی بما اغویتنی لأزیننہم لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رکوع قصہ آدم و ابلیس پر مبنی ہے، لیکن آج اسی سے پہلے میں اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا، تو اب میں پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس سے پہلے جو آج ہم نے 3 صورتوں کے مضامین پڑھے ہیں، کیونکہ ایک رکوع جو پڑھا ہم نے سورہ یوسف کا بھی، اس کو بھی شامل کر لیں، تو ان کا جو ایک کامن مضمون رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زیر بحث آئی ہیں، اور مختلف الفاظ آئے ہیں کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، صبار شکور کے لیے، اور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، نشانیاں ہیں قوم یعقلون کے لیے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آج اس مضمون پر ہم سیر حاصل گفتگو کر لیں۔ پہلے بھی آیا، سورہ انعام کے اندر بھی یہ مضمون آیا، پھر اس کے بعد سورہ یونس میں آیا، پھر اس کے بعد سورہ کے اندر آیا، سورہ ہود کے اندر تھوڑا سا مضمون یہ آیا، اور آج تو کافی کثیر آیات جو اسی موضوع پر آئی ہیں۔ اور ابھی سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ مسخر کیا ہے اس کا ذکر آیا، اور پہ بپہ آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ وہ تم اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے دریاؤں کو مسخر کیا، اللہ نے تمہارے لیے سورج کو چاند کو مسخر کیا 2 خادم بنا کر۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت آیت ہے، 2 خادم بنا کر، دائیں بائیں۔ اور وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ اور پھر یہی نہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ بھی تم اس سے مانگو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم نے اس سے مانگا اس میں سے تمہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو گنو گے، لَا تُحْصُوهَا، تو تبھی اس کو ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ہی بے انصاف، بہت انجسٹ اور بہت ناشکر ہے۔ یہ آیت نمبر 34 تھی سورہ ابراہیم کی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ نے کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو ریفرنس دیں اس کے فرمان کا، کہ اللہ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں اس میں سے دوں گا، تو ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ یعنی ریفرنس جو ہے اس اعتبار سے جو بھی مانگنا ہے۔ اسی پر چونکہ ہمارا وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، 1 گھنٹے کا تو یہاں وقف ہو گیا تھا، تو رہ گئی تھی اس کے بارے میں یہ بات، تو ضرور اس کو آپ پلے باندھ لیں اس آیت کو، کہ اس آیت کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے قرآن مجید میں، اور عربی سیکھیے تھوڑی سی، نوافل میں آپ عربی میں دعا مانگیں، قرآن مجید کے اندر نماز کے اندر دعا مانگیں، یہ دعا پڑھیں فوراً اس کے ساتھ ہی عرضی جو ہے وہ وہاں پر ڈال دیں، پھر اگلی رکعت میں آیت پڑھیں، پھر عرضی ڈال دیں اللہ کے سامنے۔ دیتا کیسے نہیں، خود اس نے کہا ہے، ہم تو ویسے محتاج ہیں، ہمارا کلیم کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اگر انڈورس کر لے کلیم کو تو پھر ظاہر ہے ہم بھی ٹکی ہو جائیں گے وہیں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے قرآن مجید میں جا بجا، اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ہو جائے، بعد میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آئے گا۔ سب سے پہلے تو لفظ نشانی کو نوٹ کیجیے، آیت۔ الحمدللہ
آیتن یعنی نشانی. یہ تو پھیکا نہیں عارف صاحب, یہ آ رہا ہے جی اس میں. ہاں جی, آیتن نشانی. نشانی کہتے کیسے ہیں؟ نشانی کوئی چیز جو آپ کے علم میں اضافہ تو نہیں کرتی, لیکن پہلے سے معلوم کوئی شے آپ کو یاد کراتی ہے. اب کس کس چیز کو نشانی کہا گیا ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے, اللہ کی وہ تمام نعمتیں, اللہ کی تمام نعمتوں کو نشانی کہا گیا. مثلا سورج, چاند, ہوائیں, بادل, آسمان, زمین, دن, رات, بارش اور پھلوں اور سبزیوں کا اگنا, اسی طرح اونٹ, گھوڑے, آگ, چوپائے, شہد کی مکھی, ہاں جی, اور سب سے بڑھ کر انسان, دودھ, آگ, یہ سب کیا ہے؟ ان کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے. جی کر لینے جناب. ہاں جی, ستارے, چاند, پانی تو آ گیا نا بارش کی شکل میں. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پانی ویسے بھی نشانی ہے, ابھی ہم نے پڑھا اس کو. تو ان سب کا حاصل کیا ہے؟ یہ کیوں, کس معنی میں نشانی ہے؟ کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ یاد آتا ہے. کیا یاد آتا ہے اور کیسے یاد آتا ہے؟ ہم سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا, یعنی اس جسمانی وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور وجود بھی بخشا تھا, اور اس وجود کی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جو وجود تھے ان کی ایک اسمبلی کال کی تھی, اور ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا تھا, اور ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا یاد رکھنا اب اس بات کو, کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کوئی خبردار کرنے والا, کوئی رسول پیغمبر آیا ہی نہیں تھا, تو ہم کیسے تجھے اپنا رب مانتے؟ تو ہم تو وہی کچھ کرتے رہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. اسی کی بنیاد پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان ایک آئیڈیل کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. اس کے دل میں ایک جذبہ محبت ہے, جس کے لیے میں نے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا وہ لفظ استعمال کیا تھا کہ انسان کے اندر جو اصل جو ساری کی ساری موومنٹ ہے, ڈائنامزم ہے انسان کے اندر, وہ سارا کا سارا سول ڈائنامک ارتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ آف این انڈیویجول از دی لو آف این آئیڈیل. انسان کی تمام جو حرکات ہیں ان میں جو واحد ڈرائیونگ فورس ہے ان تمام کے پیچھے وہ ایک جذبہ محبت ہے, جو انسان کو لیے پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ کیا ہے؟ این آئیڈیل, ایک ایسی شے جو اس کا آئیڈیل بھی ہے. یعنی آئیڈیل کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں نا اردو زبان میں, تو ترجمہ کیا جائے تو مقصود و مطلوب کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں, اور بے عیب کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں. یہ بڑی آئیڈیل چیز ہے. جس چیز کو بھی انسان پسند کرے گا اس دنیا میں, اس کو کم سے کم ایٹ دیٹ مومنٹ جب وہ اس کو پسند کرے گا, بے عیب سمجھے گا تو اس کو
اپنا مقصود و مطلوب بنائے گا، اگر اس میں اسے کوئی عیب نظر آئے گا تو اس سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، اس کی کتنی بھی عمر ہے، 45 سال عمر ہے کہ 75 سال عمر ہے کہ 20 سال عمر ہے، اس کا تجربہ یہ ہے کہ آج تک اسے دنیا میں کوئی آئیڈیل چیز نظر تو آئی نہیں، لیکن انسان جو چیز اس کو آئیڈیل نظر نہ آئے اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے، کس کی محبت میں گرفتار ہے، کس کو تلاش کر رہا ہے؟ جسے حالی نے کہا بڑے خوبصورت الفاظ میں کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ اب وہ آئیڈیا جس کی انسان تلاش کر رہا ہے وہ یہاں پر تو کہیں ہے نہیں۔ اب وہ یعنی ایک طرف انسان کے اندر یہ جذبہ ہے جو انسان اپنے اندر جھانکے تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ میں کسی کی تلاش کر رہا ہوں، اب خارج میں دیکھتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ پھر اصل میں جو کہ میرے پاس بورڈ چھوٹا ہے، اس کو اپنی کاپی میں جو لکھیں تو یہ دو طرف لکھیں، ایک طرف تو جو پہلی میں نے لکھی تھی کہ یہ چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف یہ جذبہ محبت ہے، پھر ان دونوں کو کمبائن کیجئے درمیان میں کہ اس کائنات کو دیکھ کر اسے یاد آتا ہے، وعلیکم السلام، کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جب آپ کمبائن کرتے ہیں دونوں چیزوں کو تو آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آپ یہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کے سامنے ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے، اس کا فوکس کون ہے؟ انسان۔ یعنی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے اس کائنات میں ہر چیز انسان ہی کے لیے بنی ہے۔ اب کہاں سورج، کہاں چاند، کہاں ہوائیں، کہاں بادل، کہاں دن، کہاں رات، کہاں آسمان، کہاں زمین، چوپائے، اب ان سب کو اگر حاصل جمع کیا جائے، ان کا نکالا جائے تو وہ کیا ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے، ہر شے بالواسطہ یا بلا واسطہ، میں خیال انگریزی کا لفظ ٹھیک رہے گا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ لیکن اب ایک لیکن ہوگا، انسان اس میں سے کسی کا بنانے والا نہیں۔ انسان ان میں سے، یہ بند تو نہیں ہوگا بھی تمہارا، انسان ان میں سے کسی شے کا بنانے والا نہیں۔ یہ مضمون اپنی پوری شان کے ساتھ آئے گا سورہ واقعہ میں جا کر، جہاں چار چیزیں پورے تعین کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں، جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو میں نوٹ کرواؤں گا آپ کو، وہ انداز قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ہے کہ تم دیکھتے نہیں پیتے کیا ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو ذرا بتاؤ تو اس کو بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں، اور یہ درخت جس کی لکڑی تم جلاتے ہو اس کو تم نے پیدا کیا تھا، اگایا تھا یا ہم نے اگایا تھا، یہ بیج جو تم بوتے ہو ذرا بتاؤ تو اس کو اگاتے تم ہو یا ہم اگاتے ہیں، تم تو صرف بوتے ہو، کون اگاتا ہے؟ کھاتے تم ہو۔ تو دو چیزیں، ایک طرف جذبہ محبت، دوسری طرف ساری کی ساری نعمتیں، ان کو غور سے دیکھا تو انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر پہلے بلکہ کنکلوڈ کرے گا کہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے ہے، لیکن انسان اس کا بنانے والا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر کس نے بنایا ہے؟ یہاں نہ جوڑیں اس کو، یہاں سے جوڑیں آگے، پھر اگلا سوال ہے یہاں پر کہ پھر کس نے بنایا؟ ہو نہ ہو اس کو بنایا ہے اس نے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان دیکھتا ہے اس کائنات کی ہر چیز کو تو وہ بے عیب نظر آتی ہے۔ پھر کس نے بنایا؟ پھر کس نے بنایا اس کو بے عیب؟ اور اگلا نتیجہ، ہو نہ ہو وہی میرا مالک ہے اور وہی میری محبت کا مرکز۔ اب اس کے بعد جو الفاظ آپ نے ابھی پڑھے ان صورتوں کے اندر،
سوال یہ ہے کہ یہ ہر انسان اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتا؟ ہر انسان اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچتا؟ اس لیے نہیں پہنچتا کہ قرآن مجید نے پھر اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو ہے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں یا نشانی ہے. کس کس کے لیے؟ نمبر 1 سننے والوں کے لیے، سننے والے. نمبر 2 دیکھنے والے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار. اور پھر اس کی بنیاد پر یہ انسان کے ڈیٹا کلیکٹ کرنے والے، ہاں اس کی بنیاد پر ہوں گے غور و فکر کرنے والے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس کے بعد ایک دوسرا سیٹ آئے گا، صبر کرنے والے. یعنی صبر کون سے صبر کرنے والے؟ جو کسی ڈیسیژن کے مطابق اپنے جو بھی شعوری فیصلہ ہے اس کے مطابق پھر ان پر جو مرضی بیت جائے پھر اپنے فیصلے سے ہلتے نہیں، صبر کرنے والے. نمبر 4 شکر کرنے والے. یہ آ جائے دونوں الفاظ. ان فی ذالک، ایک ہی آیت میں آیا تھا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبار ہو، بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو. ان دونوں کا مجموعہ یہ ہے قوم یعقلون، عقل سے کام لینے والے، عقل مند لوگ. اب عقل کسے کہتے ہیں؟ بہت سے، جیسا کہ میں نے آپ کو لفظ وسیلہ میں نوٹ کروایا تھا کہ جیسے غریب لفظ ہے، عربی زبان میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، اور اردو میں غریب کہتے ہیں پور کو. اسی طرح وسیلے کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی میں وسیلے کے معنی ہے تقرب، قریب ہونا، اور اردو میں وسیلے کے معنی ہے واسطہ بنانا، واسطہ ہونا. یعنی جو اردو میں وصل ہے، یعنی وصل کا لفظ جیسے عربی میں اس کے معنی ہے جڑ جانا، وہ اردو میں بھی جڑنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فصل و وصل، وہ وصال کی رات اور وصال کا دن، وہ جو اردو شاعری کے اندر عام ہے. لیکن جب سین والا آیا وصل تو اس کا مفہوم بدل گیا. یعنی سواد جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ جا کے لگ جانا، بالکل جڑ جانا اس کے، اور وصل کیا ہے؟ اس سے قریب ہونا. لیکن کیونکہ اردو زبان میں وسیلے کا لفظ آتا ہے واسطے کے لیے، لہذا اس کا مفہوم بدل گیا اور وہ شرک کی بنیاد بن گیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے اور اپنے درمیان کوئی واسطہ ڈھونڈو. اسی طریقے سے عقل کا لفظ بھی چونکہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عقل کا لفظ عام طور پر اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے سمجھداری کے لیے، ذہانت کے لیے. جبکہ عربی زبان میں عقل کہتے ہیں باندھنے کو. وہ رسی کے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا اسے وہ عقال کہتا تھا. آج بھی اگرچہ وہ بدو جو ہے اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، کیڈلک پر اور مرسیڈیز پر سوار ہوتا ہے، لیکن آج بھی وہ عقال جو ہے وہ ایک اپنے سمبل کے طور پر، ٹریڈیشن کے طور پہ اپنے سر پہ باندھتا ہے. وہ جو خوبصورت سی ان کے سنہرے رنگ کی رسیاں ہوتی ہیں جو ان کے رومال کے اوپر بندھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک فیشن کے طور پر، ایک ٹریڈیشن کے طور پر، روایت کے طور پر انہیں عقال ہی کہتے ہیں. تو باندھنے والی شے انسان کی شخصیت کا وہ حصہ، اس کی وہ فیکلٹی جس سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے جذبات کو باندھتا ہے. اور یہ حقیقت کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے مختلف لیولز آپ سمجھ لیں. یہ لیول ہے جمادات کا لیول، پھر اس کے بعد دوسرا لیول ہے یہ نباتات کا لیول ہے، پھر تیسرا لیول ہے حیوانات کا لیول،
اور پھر چوتھا لیول ہے انسان کا لیول۔ ان سب میں کیا فرق ہے کہ جمادات میں اپنی کوئی موومنٹ ہوتی نہیں، ان میں اپنی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی کہ یہ مارکر ہے، اس کو میں یہاں رکھوں گا تو وہاں پہنچے گا، اور میں اس کو اٹھا کے یہاں کر دوں گا تو یہاں چلا جائے گا، اس کو ہم بورڈ کو ٹیڑھا کر دیں گے تو اس کو کشش شکل کھینچے گی تو وہ نیچے گر جائے گا، لیکن اس کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ خود سے موو کر سکے، یا اگر اس کی موومنٹ شروع ہو جائے تو خود سے رک سکے، بلکہ وہ جو فرکشن کی فورس ہوتی ہے یا گریویٹیشن کی فورس ہوتی ہے یا راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ایکسٹرنل فورس سے رکتا ہے، انٹرنل فورس سے نہیں رکتا۔ جبکہ پودے جو ہیں وہ اپنے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر جڑیں اس کی نیچے جاتی ہیں پودے کی، اور تنا اس کا، اور شاخیں جو ہے اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ حیوانات میں وہی جو موومنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہیں، پرندوں کے اندر جا کر خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں، اور مچھلیوں کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے سمندر کے اندر وہ یوں دائیں بائیں اوپر نیچے آ رہی ہیں، پرندے بھی اوپر نیچے دائیں بائیں پھرتے ہیں، اور جو مچھر ہے وہ تو بالکل سیدھا یوں جیسے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھتا ہے اس طرح بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو موومنٹ بہت زیادہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی کیا ہوا کہ حیوانات کے اندر وہ جو مادی قوانین تھے ان کے خلاف تو موومنٹس ہو گئی، لیکن حیوانات کے اپنے پاؤں میں ایک بیڑی پڑ گئی۔ وہ کیا تھی کہ ان یہ جکڑے گئے حیوانات حیوانی خواہشات میں، جس کو فرائڈ نے لیبیڈوز کہا ہے، کہ اب جانور جو ہے وہ کھانے کو اس کو بھوک لگتی ہے، شروع میں تو جب امیبا نے کھایا ہوگا تو بڑی اس نے خوشیاں منائی ہوں گی کہ وہ کھا لیا کھا لیا کھا لیا، اور جب شروع میں اس نے ریپروڈیوس کیا ہوگا تو بڑا اس نے فاتحانہ انداز میں ریپروڈیوس کیا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جنسی جذبہ بھی ایک کمزوری بن گیا، بھوک بھی ایک کمزوری بن گئی، پیاس بھی ایک کمزوری بن گئی، غصہ بھی ایک کمزوری بن گئی۔ اب کسی جانور کے سامنے اس کو ایسا جذبہ اندر سے ابھر بھی آئے اور باہر اس کا ایکسپریشن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ موجود ہو، بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی موجود ہو، اس کا پسندیدہ کھانا، تو جانور اپنے آپ کو نہیں روک سکتا کھانے سے۔ ہاں، اس کا مالک کھڑا ہوا کہ اس کو ایک تھپڑ لگائے یا چھڑی اس کو ایک مارے یا اس کو باندھ دے کسی دوسرے کھوٹے کے ساتھ تو ٹھیک ہے، بندہ رہے گا، نہیں کھا سکے گا۔ اسی طرح باقی جذبات کا معاملہ ہے۔ یہاں پر جو ہے پھر ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ انسان کے اندر اگرچہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اندر ہیں موجود، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، شہوت بھی اس کے اندر ہے، غصہ بھی اسے آتا ہے، لیکن اب اس کی جو خواہشات ہیں یعنی یہ براہ راست اس پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ انفلوئنس کرتی ہیں، لیکن درمیان میں اس کے ایک ول پاور ہے، ایک بیریئر ہے ول پاور کا۔ اپنا فیصلہ جب تک اس بیریئر کو کراس نہیں کرے گی کوئی جنسا انسان کا جذبہ جو ہے حیوانی جذبہ اس بیریئر کو کراس نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان وہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ یہ جو ہے ول پاور انسان کا وہ طاقت کے جس کے اپنے جذبات کو وہ روک سکتا ہے، وہ ہے در حقیقت کہ جو میں سمجھا ہوں کہ یہ عقل ہے، اور یہ انسان کا خاصہ ہے، حیوانات کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو کچھ حیوانات جو ہیں اپنے ان جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اگر نظر بھی آئیں گے تو وہ بڑی ریگورس ٹریننگ کے بعد انسان نے ان کو ٹرین کیا ہوگا، مثلا کتا ہے، شکاری کتوں کو ٹرین کر دیا انسان نے، کیا وہ اس ٹریننگ کے بعد جو ہیں وہ اس شکار کو منہ نہیں لگاتے بلکہ بڑے آرام سے پکڑ کے اس کو لے کے آ کے مالک کے پاس لے کے آتے ہیں؟ تو وہ ٹریننگ کے بعد ہوا ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ ایکسٹرنل ٹریننگ ہے، جبکہ انسان کے پاس اندر ایک طاقت ہے۔ جب تک انسان اپنی اس کوالٹی کو ایکسرسائز کرتا رہتا ہے تو اس وقت تک تو وہ انسان عاقل ہے، عقل والا ہے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، اور جب اپنی اس کوالٹی کو ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پھر انسان عاقل انسان نہیں رہتا۔ اردو زبان میں بھی یہ ایکسپریشن جو ہے انڈائریکٹلی آپ کے سامنے مل جائے گا آپ کو، یعنی عام طور پر ہم بے عقل کو لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بھلا وہ کیا ہے؟ بے وقوف۔ اب وقوف کسے کہتے ہیں عربی میں؟ بریک، یعنی عربی برانڈ کو گاڑی آپ دیکھیں گے تو اس پہ پارکنگ کے لیے وقوف لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ آپ جائیں گے سعودی عرب میں تو آپ کو سڑکوں پر پارکنگ کا جو سائن ملے گا وقوف،
وقوف طولی کہ سیدھی گاڑی کھڑی کریں، یوں نہ کھڑی کریں بلکہ یعنی along دی روڈ سیدھی کھڑی کر دے، تو وقوف طولی، لمبی پارکنگ. تو وقوف بے وقوف کون ہے؟ جس کی بریک نہ ہو یا جس کی بریکیں فیل ہوئی ہوں، جس سے اس کی وہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے. تو عقل جو ہے یہ انسان کی وہ فیکلٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے، اور اسی معنی میں قرآن مجید کے اندر قوم یعقلون کہا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والے. یہ بہت اہم ہے، یہ سب پر حاوی ہے کہ ایک آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت بھی دی ہے، ڈسپلنڈ آدمی ہے، صبر و تحمل بھی ہے اس کے اندر، شکر گزاری بھی ہے اس کے اندر، قوم یعقلون میں شامل ہے، لیکن انانیت ہے. جیسے ابو جہل نے کہا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں. مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ محمد جو ہے یہ راجپوت ہے اور ہم جاٹ ہیں، تو جے راجپوتوں کی گل مان لیں گے تو اسی ہمیشہ جٹاں دے جٹ جڑے ہیں راجپوتوں کے غلام ہو جائیں. یعنی پنجاب کا اگر جو شخص ہے جسے یعنی کاسٹ سسٹم کا اندازہ ہے کہ کس طرح سے وہ ایروگنس جو ہے وہ اس کاسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ ہاشمی ہے اور بنو ہاشم کے ساتھ ہمارا ٹکر رہی ہے ہمیشہ سے، انہوں نے نیکی کے کام کیے، ہم نے ان سے بڑھ کر کیے، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کر پلائے، انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے بڑھ کر لگائے. آج اگر میں محمد کو مان لوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں. تو گویا تعصب جو ہے وہ راستے میں آڑے آ گیا، نہیں مانا. ان سب کو جس میں یہ سب کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی جامع ترین اصطلاح ہے اولو الالباب. اولو الالباب یعنی اولو الالباب، اس لیے کہ لب کہتے ہیں، سے اردو میں ہم لب لباب کہتے ہیں نا، کسی چیز کا اصل حاصل، نچوڑ اس کا لب لباب. تو یہ اولو الالباب ہیں، انسانیت کا اصل حاصل اور اس کا نچوڑ جو ہے وہ یہ لوگ. تو یہ جب ان کے سامنے اس کائنات کی نشانیاں آتی ہیں تو فوراً وہ اللہ کے جو ان کو بھولا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ان کی خواہش ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کا نام بھول چکا ہوتا ہے، تو اس کائنات کو دیکھ کر اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ ہے وہ تصور آیات کا، نشانیوں کا، جو یہاں پر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. آج میں نے چاہا کہ آج ہمارے پاس کچھ وقت ہے تو وہ بھی آج ہم پڑھ لیں. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 26 سورہ ہجر کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اب ذہن میں لائیے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 پاروں کے بعد ذکر آئے گا قصہ آدم و ابلیس کا. سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے 4 رکوع میں آیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً إِلَى آخر. پھر آپ نے سورہ اعراف کے اندر 3 رکوع پڑھے اس موضوع پر پوری تفصیل کے ساتھ. پھر اب سورہ اعراف کون سے اس بارے میں؟ سورہ اعراف 7ویں 8ویں سپارے میں، 8ویں اور 9ویں سپارے میں بلکہ کہنا چاہیے. تو 8ویں سپارے میں آیا 7 سپاروں کے بعد، اور اب پھر 14ویں سپارے کے اندر آ گیا. پھر 7 سپاروں کے بعد آپ دیکھیں گے جا کے اس کو سورہ صاد کے اندر اس کا پھر ذکر آئے گا. تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا. یعنی وہ گارا کہ جو سوکھ کر کھنکھناتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ سن جانا کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر لیز پیدا ہو جائے، اور لیز جو ہے یہ لائف کی ہوتی ہے کہ ان آرگینک سے جو ٹرانسفارمیشن ہے ان آرگینک سے آرگینک میں، وہ جب ہوتی ہے کہ پانی اور مٹی کا جب ملاپ ہوتا ہے اور اس کی سب سے نچلی تہہ کے اندر وہ جو کالی سی مٹی ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے دیہاتوں کے اندر کہ خواتین جو ہیں وہ جو تالاب ہوتے ہیں پانی کے، ان کے اندر وہ بہت ڈیپ جا کر وہ ایک کالی سی مٹی جب وہ نکال کے لاتی ہیں، اس کو پہلے ڈھیر کرتی ہیں، پھر کٹھی گھر لے کے جاتی ہیں، اور پھر وہ مکانوں میں جو کچے مکان ہوتے ہیں، کچی دیواریں اور چھتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر وہ باریک لیپ کرتی ہیں. تو چونکہ اس کے اندر لیس ہوتی ہے تو پھر وہ کریک نہیں ہوتا.
تو وہ ہے اصل میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا سنے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے، وَالْجَانَّ، اور رہے جنات خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، تو ان کو ہم نے اس سے قبل پیدا کیا بے دھوئیں کی آگ سے، ایک ایسا دھواں جس میں ایسی آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، ایک بشر کو، من صلصال، من حمأ مسنون، سنے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے، وہ سنا ہوا گارا جو سوکھ کر کھنکھنانے لگے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اب یہ نوک پلک سواری ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جسے فنیشنگ کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بعض احادیث کے اندر جو ایک حدیث ملتی ہے، حدیث کی بعض کتابوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنایا اور پھر 40 دن تک وہ پتلا جو ہے پڑا رہا، اور شیطان اس کے اندر گھوم پھر کے دیکھتا رہا، سارا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارا اس کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا فرشتوں نے۔ میں اس کی جو ایکسپلینیشن سمجھتا ہوں کہ پہلے تو انسان کا جسم بنا، یعنی حیوانی وجود تو بن گیا تھا، جیسے آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے قریب جو حیوانات ہیں ان سے بعد پھر فائنلی ہومو سیپین بھی بن گیا۔ اب ہومو سیپین کے بن جانے کے بعد پھر وہ فنیشنگ کا پروسیس ہوا۔ وہ فنیشنگ کیا تھی کہ انسان کے اندر وہ کوالٹی پیدا کی گئی کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے۔ جب انسان کے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو گئی کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے، گویا وہ اس کائنات کی ہر چیز سے آزاد ہو گیا۔ جانوروں نے بھی مادی قوانین تو کانکر کر لیے تھے، ان کو انہوں نے زیر کر لیا تھا، اور ان تمام قوانین پر وہ حاوی ہو گئے۔ جانوروں نے گریویٹیشنل فورس کے مقابلے میں بھی حرکت کر کے دکھا دی، اور جو مادی قوانین تھے دوسرے، فرسٹ لا آف نیوٹن کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا کہ اپنی آپ کی موومنٹ بھی شروع کر کے دکھا دی ایکسٹرنل فورس کے علاوہ۔ گویا مادی قوانین کو کنکر کر چکے حیوانات بھی، لیکن جو حیوانی جبلتیں تھیں ان کا خود انسان کا جسم بھی ابھی تک وہ اس کی گرفت میں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم بنانے کے بعد پھر انسان کی فنیشنگ کی، اور فنیشنگ میں کیا کیا، اس فنیشنگ کے اندر انسان کے اندر صلاحیت پیدا کر دی کہ انسان اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ جب جذبات پر بھی قابو پا لیا، گویا اب ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، باقی ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو فنیشنگ سٹیج ہے میرے نزدیک وہ فنیشنگ ہے، لیکن یہ کیونکہ میری رائے ہے اس سے آپ کو اختلاف کا بھی حق حاصل ہے، اور اس کے غلط ہونے کے بھی بڑے برائٹ چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی پہلی سٹیج ہے تخلیق کرنا، کہ اللہ نے پہلے تخلیق کیا مٹی سے، میٹیریل وجود جو ہے وہ تو بن گیا پورا کا پورا۔ اب میٹیریل وجود کے مکمل ہو جانے کے بعد، تخلیق کے ہو جانے کے بعد، اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فنیشنگ، جس کو تسویہ کہا گیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو سنوار چکوں، اس کی نوک پلک درست کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ یعنی پہلا سٹیپ کیا تھا؟ انسان کا جسم بنا، پورا حیوانی وجود بنا۔ دوسرا سٹیپ کیا تھا کہ انسان کے قلب کو اس پر کنٹرول حاصل ہوا۔ پھر تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قلب کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ تو تین چیزیں بن گئی نا، حیوانیت بھی پوری، اور انسانیت قلب کے اندر پوری، ایک انڈیپینڈنٹ وجود، اور پھر اس کے اندر ایک ملکوتی شان بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے، اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا، تو اندر ایک روشنی بھی مل گئی۔ اب یہ پورا انسان بن گیا۔ اب جب یہ بن گیا
تو حکم ہوا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک لوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. ان یکون مع الساجدین, کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں شامل. قال یا ابلیس, اللہ نے فرمایا ابلیس, ما لکا, کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ما لکا اللہ تکون مع الساجدین, کہ تم نے کیوں تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے؟ قال لم اکن لاسجد لمن خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اب یہ جو میں نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, اصل میں یہاں میں دے نہیں سکا زور. ظاہر بات ہے کہ جب بھی کوئی ماتحت جو ہے وہ میجر کوئی آپ کی گستاخی کرے گا یا آپ کی حکومت علوی کرے گا تو اس میں غصہ بھی شامل ہوگا. اب میں اللہ تعالیٰ کا غصے کا کیسے لہجہ بناؤں, میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, کہ میں کیسے کہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے غصے سے اس سے کہا ہوگا کہ کیا ہے تمہیں کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا میرے کہنے کے مطابق, تو سجدہ کرنے والا میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ قال, شیطان بولا, لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے پیدا کر دیا ایسی مٹی سے جو گارے سن کر اور سوکھ کر کھانے لگے. قال فاخرج منها فإنك رجیم, اللہ نے فرمایا کہ جا دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے, یعنی میرے دربار میں سے نکل جا. فإنك رجیم, پس تو مردود ہے, رد کیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تجھ پر تو لعنت ہے بدلے کے دن تک کے لیے.